صبورا، تو اس مقام پر وہ موت کو پکاریں گے. ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم صبورا، آج موت کو مت پکارو، صبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، بدعوا صبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. اس لیے کہ موت، جو اس دنیا میں موت کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ جب غم سے انسان نڈھال ہو جائے تو موت کو پکارتا ہے. جو کہا غالب کسی شاعر نے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو جہنم کے اندر وہ کیفیت ہوگی کہ ایک موت سے چین نہیں آئے گا، بار بار زندگی ہوگی، پھر موت آئے گی، پھر زندہ کیے جاؤ گے، پھر مارے جاؤ گے، موت اور حیات کے درمیان رہو. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون. انہوں نے کہا تھا نا باغ لاؤ، ان سے پوچھو کہ کیا وہ تم جس بات کا مطالبہ کرتے ہو وہ بہتر ہے، یا ہمیشہ ہمیش کی وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہتر ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا، تو یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور تیرے رب کا اس وعدہ اس قابل ہے کہ اس کے بارے میں اس کو مانگ ہی لیا جائے. مسئول جس کا سوال کیا جائے، یعنی وہ وعدہ ایسا ہے، جنت ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اب کسی وقت کوئی بزرگ جو ہے، کوئی صوفی جو ہے، یا کوئی اللہ والا جو ہے، کسی ایک بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے کوئی دوسرا اسلوب اختیار کرتا ہے تو اس کو اس طرح جنرلائز کر دینا وہ صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا واقعی انہوں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یہ سارا من گھڑت واقعہ ہی ہے. کہ حضرت رابعہ بصری نکلی رحمہ اللہ، رات کے وقت ایک ہاتھ میں ایک چراغ لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی لیے ہوئے. کسی نے پوچھا آپ کہاں چلیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں. اس لیے کہ لوگ صرف اس لالچ میں آ کر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اللہ کی محبت جو ہے وہ ناپید ہو گئی. اب ایک خاص بات کو سمجھانے کے لیے کوئی اسلوب ہے، اب اس کو واقعتاً یہ سمجھ لینا جنت چاہنے کی شے ہے، مانگنے کی شے ہے، اور جہنم پناہ مانگنے کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو چاہنے والا کوئی نہیں. خود بھی محبوب رب العالمین ہیں اور محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی سزا سے، جہنم سے پناہ بھی مانگی ہے اور جنت کی طلب بھی کی ہے. تو حضور سے بڑھ کر کوئی چاہنے والا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ سمجھنا کہ بس وہ لوگ کہ جو جنت کی طلب کرتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں وہ گویا اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، یہ وہ مفروضہ ہے جو خام نے بنا لیا. یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل. اور جس دن اللہ ان کو اور جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے جمع کرے گا، جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا ان کو جمع کرے گا. پس اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، میرے ان بندوں کو، یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے، اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ جن کو شرک کیا گیا، جن کے سلسلے میں ان کو رب بنا لیا گیا. وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ہمارے شایان شان نہ تھا، ہمیں زیب نہ دیتا تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو کوئی اور معبود بناتے، کوئی اور دوست بناتے. ولیکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیاوی ساز و سامان سے خوب فائدہ پہنچایا، متمتع کیا دنیاوی ساز و سامان سے، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا.
اب کافروں سے خطاب کر کے کہا جائے گا کہ انہوں نے تو تم کو تمہاری بات سے جھٹلا دیا، یعنی جن کو تم کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں تو تمہاری بات رد کر دی، ٹرن ڈاؤن کر دی۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اور وہ نہ تو استطاعت رکھیں گے اس عذاب کو پرے ہٹانے کی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے کی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا قَرِيبًا، تو ہم اسے مزہ چکھائیں گے عذابًا کبیرہ، ایک بڑے عذاب کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو مگر یہ کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا۔ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب تو دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہنے لگے وہ لوگ کہ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کیوں نازل نہ کیے گئے ہم پر فرشتے، یا یہ کہ ہم خود دیکھتے اپنے رب کو۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اور وہ اپنے خیال میں بڑی بڑائی رکھتے ہیں۔ واتوا عتوا کبیرا، اور وہ بہت زیادہ سرکش ہو رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور پھر یہ کہیں گے کہ کسی طرح انہیں روک لیا جائے، پرے ہم سے ہٹا دیا جائے، لیکن اس دن وہ ہٹیں گے نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو عمل بھی انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، تو ہم ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ وہی جو ہم پڑھ کے آئے سراب کی حیثیت ہوگی ان عملوں کی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کی خوابگاہ بھی بہت خوب ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے جیسے نازل کیے جاتے ہیں۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی تو ساری کی ساری، بادشاہت حقیقی تو اس دن ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن کافر اپنے ہاتھ کاٹیں گے، کاٹ کھائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار میں نے کر لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے شامت، کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا خلیل نہ بناتا، اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا ذکر سے اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آیا تھا، نصیحت سے مجھے پھیرا جبکہ وہ میرے پاس آئی تھی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے عین وقت پر۔ وقال رسول، خذول کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، ہے نا، آتے ہیں اس دعا میں کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے قیامت کے دن، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا۔ دیکھا آپ نے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ اس فریاد کو رد کرے گا؟ پسے گا کون؟ ہم۔ تو قرآن کو چھوڑنا یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ امت مسلمہ نے بحیثیت مجموعہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ دین کے اندر بھی ہماری دلچسپیاں کچھ اور ہی ہو گئیں، سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے۔ حدیث بھی پڑھیں گے، فقہ بھی پڑھیں گے، اور دینی معلومات بھی حاصل کریں گے، لیکن ایک چیز جو نہیں پڑھ کے دینی، وہ قرآن ہے۔ دنیا جہان کی زبانیں سیکھ لیں گے، قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ وقال الرسول، فرمانے لگے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے ایک اس کا دشمن کھڑا کیا تھا، بنایا تھا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے تجھے رہنمائی دینے کے لیے اور تیری مدد کرنے کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہ کیا گیا اس پر قرآن یک بارگی۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو قرار پہنچائیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو پڑھ کے سنایا ٹھہر ٹھہر کر۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی باتیں لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم میں، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہے اور راستہ بھی بہت برا ہے، اور وہ راستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ کر دیا ان کے بھائی ہارون کو بطور ایک نائب کے۔ وزر کے معنی بوجھ، وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا۔ دیکھیں نا، وزراء کتنے بیچارے بوجھ میں دبے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی حکومت کے جو وزراء ہوتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے وزراء تو بالکل بیچارے اس وزن میں دب ہی جاتے ہیں۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بس ہم نے کہا کہ جاؤ تم دونوں اپنی قوم کی طرف، ایک ایسی قوم کی طرف الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ان کو بالآخر ہلاک کر دیا۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور قوم نوح لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، وآتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر دیا ہے۔ وآدم وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ،
اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ان سب کو تہس نہس کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ اس بستی پر سے بھی گزر چکے ہیں. الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ جس پر بہت بری طرح مینہ برسایا گیا، بہت برا مینہ برسایا گیا. افلم یکونوا یرونہا، کیا انہوں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں اصل میں کیونکہ اللہ کے حضور دوبارہ جی اٹھنے کی، باس بعد الموت کی امید نہیں ہے، اس لیے ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ ایمان بالآخرت اور یقین، اس کو ایک کی حیثیت دی گئی ہے کہ صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے، صحیح اپروچ بنانے کے لیے یہ کی ہے. اگر وہ آخرت کا یقین ہوگا یا آخرت کے حضور، اللہ کے حضور پیشی کا احساس ہوگا، تو پھر انسان کی سوچ بھی درست ہو جائے گی، اس کی ذہن بھی اس کا واضح ہو جائے گا، گول اورینٹڈ جو ہے وہ بات کرے گا، بڑی سالڈ بات کرے گا، ورنہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کرتا رہے گا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی اور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، تو یہ ہے وہ رسول صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا. اب یہ اس طرح وہ مذاق کرتے ہیں حضور کا اشارہ، اچھا یہ وہ جنہیں بقول ان کے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. لو جی دیکھو یہ پیغمبر صاحب آ گئے. ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہمیں بہکا دیتا. وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اور ان قریب یہ جان لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا. یہاں دیکھیے گا، خواہشات نفس، نفس پرستی کہتے ہیں نا اردو زبان میں، اب وہی ہے، باقاعدہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا من اتخذ، جس نے بنا لیا الہہ، اپنا الہ، کس کو؟ ہواہ، اپنی خواہشات کو. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ ہمیں جو چیز جری کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفات کریں گے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آپ نے دیکھیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، تو آر یو ریڈی ٹو بی دیئر اٹارنی؟ آپ ان کے وکیل بنیں گے؟ آپ ان کی سفارش کریں گے؟ ظاہر ہے حضور کیا جواب دیں گے؟ نہیں میں ان کا سفارشی نہیں. کیوں؟ کہ جب انہوں نے ایک ہے غلطی کرنا، ایک ہے سرکشی کرنا، یا تو شرک کر دیا انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا ہی بنا ڈالا، تو پھر دین کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا ان کا؟ حضور کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا ان کا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ تم ان کے نگہبان ہو سکتے ہو، ان کے وکیل ہو سکتے ہو. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، بے شک وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں. بل هم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے، راستے سے بھٹکے ہوئے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرا رب، اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے وہ سایوں کو لمبا کرتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کو ساکن کر دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور پھر ہم نے ان سایوں کا دلیل، راستہ دکھانے والا سورج کو بنا دیا. اب سورج جو ہے وہ گویا مانیٹر کر رہا ہے، وہ یوں جاتا ہے تو سایہ ادھر چلا جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تو سایہ یوں گھوم جاتا ہے. تو اس کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ انہیں راستہ بتاتا ہے کہ تم نے اب سائے کو ادھر جانا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے.
ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لپیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اوڑھنے والا بنایا، لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو باعث آرام بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو کھڑے ہونے کا وقت بنایا، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اور وہی تو ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو بشرن خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے آگے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پاکیزہ پانی نازل فرمایا، یہ لِنُحْيِیَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کریں مردہ زمین کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور پھر ہم اس سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو سیراب کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے ان کے درمیان پھیر دیا ہے اس کی آیات کو، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس نہ انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر نہ شکری کے ساتھ، یعنی اس کو قبول نہ کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور اے نبی کافروں کا کہنا نہ مانیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ اب قرآن کے ساتھ بڑا جہاد کیا ہے؟ یعنی اسی کو ان کے سامنے پیش کرتے رہیے، اسی کے ذریعے خوشخبری دیجیے، اسی کے ذریعے آرگو کیجیے، اسی کو کوٹ کیجیے، اسی کا ریفرنس دیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، کیا دو روؤں کو ملا دیا، اور یہ میٹھا پانی ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ پانی ہے کہ جو کھاری ہے اور جلانے والا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور اس نے بنا دیا ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ بنا دی جو نظر نہیں آتی لیکن ہے بہت زوردار، کہ دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی تو ہے جس نے بنایا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس نے اس کو بنا دیا نسب والا اور قرابت والا، نسب اپنے خاندان کا نسب، اور صہرا ان لاز کے سارے رشتے، یہ دونوں رشتے کو ہولڈر بنا دیا اس کو۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کی جو نہ ان کو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کی مخالفت پر اڑا ہوا ہے۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بنایا آپ کو مگر ایک بشیر اور نذیر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ الا من شاء، مگر جو اللہ چاہے، الا من شاء، مگر جس کو اللہ چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کر اس ہستی پر، الذی لا یموت، اس زندہ ہستی پر کہ جو کبھی جس پر موت نہیں آئے گی۔ وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا،
اور اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے، ان سے خبردار ہونے کے لیے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، تو اللہ پوچھ لے اس کے بارے میں ان سے کہ جو اس کی خبر رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو وہ کہتے ہیں کون سا رحمان؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو سجدہ کرنے کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس سے وہ اور بدک جاتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ بسم اللہ اولا وآخرہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ وہی کوئی نمایاں، پہلے تو آسمان ہی کا پتہ نہیں وہ کیا ہے، پھر اس کے دروازے کیا ہیں، پھر اس دروازوں پر برج کیا ہیں، بس صدق اللہ العظیم، اللہ نے فرمایا تو کوئی ایسی چیز ہوگی صحیح ضرور، ہم اسے مانتے، اگرچہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو انتہائی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے اس میں بنایا آسمان میں کیا؟ سراج، ایک ایسی شے کہ جس میں جلنے کا عمل ہوتا ہے، وہ سراج ہے، اور وہ سورج ہے۔ وقمرا منیرا، اور ایک روشن چاند جس میں جلنے کا عمل نہیں ہوتا لیکن روشن ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی تو ہے کہ جس نے بنایا رات اور دن کو خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے ایک نشانی کہ جو ارادہ رکھتا ہو نصیحت قبول کرنے کا، او اراد شکورا، یا ارادہ رکھتا ہو شکر گزاری کا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ اب یہاں آہستہ چلنے سے مراد سلو نہیں چلنا، مراد نہیں، مناسب رفتار ہو لیکن آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پاؤں مارنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ متکبر شخص ہے یا منکسر شخص ہے۔ تو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی تکبر کے بغیر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اکھڑ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جذباتی لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ سلام کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے، سورہ قصص کے اندر جو ارشاد ہے وہ اور اس کو واضح کرتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، کہ جب وہ کسی لغو بات کو سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ جب تک تو یہ احساس ہو کہ آپ کا مخاطب جس کو آپ دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات کو سمجھ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو اس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ جب محسوس ہو کہ وہ جہالت پر اتر آیا ہے، بدتمیزی پر اتر آیا ہے، جذبات میں آ گیا ہے، غصے میں آ گیا ہے، تو پھر اب آپ بھی اس کا جواب ترکی بہ ترکی دیں گے تو پھر تو ہاتھا پائی ہوگی، اور کیا ہوگا۔ جو کام آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کا ساتھی بن جائے، آپ کی بات سے کنونس ہو جائے۔ جب محسوس کریں کہ اب
مخاطب جو ہے آپ کی بات کو رسپونڈ نہیں کر رہا، سن بھی نہیں رہا غور سے، تو قالوا سلاما، تو سلام کر کے ان سے رخصت ہو جانا وہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ آئندہ آپ کے لیے بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ تو جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، وہی تہجد کی نماز۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم رسول، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بنا سحر گاہی۔ اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ہے، برگزیدہ بندوں کا ذکر ہے، تو لازمی جز کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم، وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے۔ اب راتوں کو جاگ کر کرتا کیا ہے؟ ایک اصل جو آدمی ہے اللہ کا خاص بندہ جو واقعی اس کا بندہ ہو، وہ کیا کرتا ہے راتوں کو جاگ؟ اور جو جھوٹ موٹ کا اللہ کا بندہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جو جھوٹ موٹ کا اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے وہ رات کو اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس پر احسان کرے گا کہ اس کو جگائے گا، کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے، تو کیا مانگے گا لے دے کے اس سے؟ میرا کاروبار چمک جائے، وہ فلاں سودا ٹھیک ہو جائے، وہ فلاں بچہ جو ہے اس کو میڈیسن میں داخلہ مل جائے، فلاں جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کر جائے، فلاں جو ہے اس کا یہ امتحان کلیئر ہو جائے، اور سب دنیا کی باتیں مانگ کر فارغ ہو جائے گا۔ جبکہ جو اصلی اللہ کا بندہ ہے جس کے دل میں آخرت کا ایمان اور اللہ کا ایمان گھر کر چکا ہے، اللہ کے حضور اٹھے گا، اسے اور کچھ مانگنے کو ملے گا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، جہنم کو مجھ سے دور کر دے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے اصرف عنا عذاب جہنم، دور کر دے ہم سے عذاب جہنم کو، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو بہت بڑی پینلٹی ہے، بہت بڑا تاوان ہے، چمٹ جانے والی شے ہے۔ انہا سات مستقرم و مقاما، اے ہمارے رب ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس میں ایک لمحے کے لیے جانے کے بھی۔ ایسی نہیں ہے کہ مشکل سے مشکل جگہ بھی ہو اس میں اگر ایک آدھ دن کے لیے انسان چلا جائے تو ریکریشن ہی ہو جائے گی، نہیں نہیں نہیں، مستقرم و مقاما، انہا سات مستقرم و مقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا تو اسراف سے کام نہیں لیتے، ولم یقتروا اور نہ ہی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما بلکہ اس کے بین روش اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ تو چار حق گن چکے ہیں ہم پہلے، کسی حربی کافر کو قتل کرنا، کسی مرتد کو قتل کرنا، قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کرنا، اور شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا۔ ولا یزنون، اور وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اب چونکہ یہ مکی صورت ہے نا تو یہاں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا ذکر کیا تو سود کا ذکر نہیں یہاں پر آیا، لیکن مدنی دور کے آخر میں جب سود کی حرمت آ گئی تو جو وعید سود پر آئی ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں آئی۔
اس وقت تک یہی سب سے بڑے 3 گناہ تھے، اور اس میں سے جو ہے زنا، اس سے 70 گنا بڑا جو ہے جرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے سود کو۔ الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ان میں سے ہلکا ترین بھی اس کے برابر ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، ماں کے ساتھ نکاح کرے، یعنی کیونکہ ماں سے نکاح نہیں ہوتا تو وہ تو بدکاری ہی ہوتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، تو اس زنا سے بھی 70 گنا بڑا جرم۔ اور یہ ایکویشن حضور نے کیوں قائم فرمائی ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر کاروباری حلقوں کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ بھی پورے، ہر سال عمرہ بھی، اور جو واقعی ان میں سے نیک لوگ ہیں، یعنی مذہبی معنوں میں نیک، وہ نہ شراب پیتے ہیں، نہ وہ وومنائزیشن سے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اس کے بڑی نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن شراب خوری اور زنا سے تو نفرت کرتے ہیں، لیکن سود سے بالکل نفرت نہیں کرتے، بڑے مزے سے سود لیتے بھی ہیں، سود دیتے بھی ہیں، سودی کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس وقت جو مکی دور کے 3 بڑے گناہ تھے ان کا ذکر ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا تو ارتکاب کا کوئی سوال ہی نہیں ان سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اس کو اس کا گناہ ضرور ملے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، یعنی ایک عذاب تو وہ ہوگا جو فوری طور پر ملنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرے گا تو سب سے پہلی سزا کیا ملے گی کہ اس کے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی کم عذاب تو نہیں ہے، عذابوں میں، دنیا کے عذابوں میں بدترین عذاب ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ الفت ہے وہ ختم ہو جائے، ایک بے اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ وہ بے اعتمادی تو اس وقت ہوگی نا جب کوئی راز فاش ہوگا کسی طرف سے، لیکن وہ جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر چھین لیتا ہے گھر کے اندر سے، بے برکتی فوراً آ جاتی ہے گھر کے اندر، تو وہ بھی ایک عذاب ہے۔ پھر یہ کہ موت کے بعد برزخ کا بھی عذاب ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی عذاب کو دگنا کرتے ہیں۔ اسی طرح قتل ہے، اسی طرح شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو سکون تو اس کو کبھی نہیں ملتا۔ ہاں، جو اللہ کو پکارنے سے سکون ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے سے جو انسان کو اطمینان ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اہانت کے ساتھ، توہین کے ساتھ۔ الا من تاب، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور اچھے عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ 3 شرائط کے ساتھ توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی توبہ یعنی ندامت، پھر ایمان، اگر وہ کافر ہے تو ایمان لے آئے، اور اگر پہلے سے مسلمان ہے تو اپنے ایمان کو تازہ کر لے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے کرنے سے ایمان اس وقت انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ واضح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن۔ کوئی بدکار بدکاری نہیں کرتا مگر یہ کہ اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، کوئی چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا مگر یہ کہ اس وقت وہ مومن ہو، یعنی
ایمان اس کے دل سے نکلتا ہے تبھی وہ اتنی بڑی جرت کرتا ہے، ورنہ اسے یہ بھی یاد ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور آخرت بھی یاد ہو کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا، مجھے سزا ملے گی، پھر وہ چوری کر لے اور پھر بھی بدکاری کر لے، ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ اٹ کین ناٹ بی پاسبل۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور کوئی شراب پینے والا شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ تو ایمان نکل گیا تو تجدید ایمان ضروری ہو گئی۔ ہاں اگر انسان ایسی توبہ کر لے تو پھر انعام کیا ہے اللہ کا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بہت کمال کا یہ انعام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب اس کا ایک اظہار ہوگا آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں سے برائیوں کو کھرچ دے گا اور اس کی جگہ نیکیاں ایڈ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جو دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے گی، اور اس کی ثبوت جو ہے اس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ انہوں نے برائی کی وادی کی سیر کر رکھی تھی، انہیں پتہ لگا، ایمان لانے کے بعد اندازہ ہوا کہ برائی کتنی بری ہو سکتی ہے، تو وہ برائیاں بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دی۔ آج ہم گھنٹوں تقریر کر لیں شراب کے نقصانات پر اور پردے کی اہمیت پر، لیکن سلام عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حکم بعد میں آیا قرآن مجید کے اندر، انہوں نے پہلے دریافت کیا اس کے بارے میں۔ یہ ہے وہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور اچھے عمل کو اختیار کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے جناب میں توبہ کرتے ہیں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے جی گنجائش اور بس ٹھیک۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی لغو بات کے پاس سے تو بڑے اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں گر پڑتے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میں نے کہا تھا کہ بیٹوں کے لیے وہ دنیا کی دعائیں نہیں مانگتے، تو کیا بیٹوں کو بالکل بھول جاتے ہیں؟ نہیں، اولاد کی محبت فطری محبت ہے، اور اولاد ہی انسان کا اصل ٹیسٹ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ آخرت کے بڑے درس دیتا ہو لیکن اپنی اولاد کو بس دنیا ہی دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا۔ اس لیے کہ انسان اپنی اولاد کو وہی کچھ دینا چاہتا ہے جو اس کے خیال میں بہترین شے ہے۔ جس کے دل میں آخرت کھپ جائے گی اس کو سب سے پہلے یہی خیال ہوگا کہ یہ نعمت جو ہے میری اولاد کو بھی مل جائے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا والذین یقولون، کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہمارے ہمیں عطا کر ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیسے بیان کیا جائے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جب انسان کے سامنے اس کی بیوی یا اس کی اولاد آئے تو اسے دیکھ کر مسرت ہو، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر اور اپنی بیوی کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی بدترین سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں بنا دے متقیوں کا امام۔ کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ تو بنایا ہی ہے، لیکن پیچھے چلنے والے میرے کون ہوں؟ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں تب تو مزہ ہے، اور اگر میرے پیچھے جانے والے اللہ کے باغی ہوں تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بدلے میں دیے جائیں گے بالا خانے بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا،
اور ان سے ملاقات کی جائے گی اور ان سے ملاقات کریں گے اس میں جنت میں تحیتم و سلامہ، دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ فرشتے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، وہ بہت عمدہ جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے، وہ جہنم کے الٹ۔ قل ما یعبأ بکم ربی، کہو کہ اے مکے والو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر اس نے تمہیں پکارنا نہ ہوتا۔ اس کی سنت ہے کہ وہ عذاب بھیجنے سے پہلے اپنے رسول بھیجتا ہے جو دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ یا اگر تم میں سے کچھ پکارنے والے نہ ہوتے جو پکارتے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، جیسے حضرت سعید بن زید کے والد زید، ورقہ بن نوفل، یہ کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں راستہ معلوم نہیں، تو ہمیں راستہ دکھا۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا یا تمہیں پکارنا نہ ہوتا، اب پکارا جا چکا اور تم جھٹلا چکے، فقد کذبتم، پس تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، تو وہ تم پر لازم ہو گئی، اللہ کا عذاب تم پر لازم ہو گیا، تم اس کے مستحق قرار پا گئے۔ اب کچھ ہی دیر میں، اب اللہ کتنی مہلت دیتا ہے، لیکن تم نے کوالیفائی کر لیا اس عذاب کے لیے، وہ عذاب تمہیں مل کر رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی نازل کر دیں، فظلت اعناقهم لها خاضعین، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آئی، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو انہوں نے جھٹلا دیا، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عنقریب ان پر آئیں گی خبریں ان لوگوں کی کہ جو استہزاء کیا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، نہیں پہلی آیت کا ترجمہ صحیح نہیں ہوا، فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو یہ جھٹلا چکے، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عنقریب ان کے پاس آئے گی انباء ما کانوا بہ یستہزئون، خبر اس چیز کی جس کو یہ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی یہاں خبر سے مراد ایکچولی اس کا واقع ہونا ہے۔ اس لیے کہ پچھلی آیت کو سورت کو آپ دیکھیے گا، اس کے اینڈ پر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ فقد کذبتم، تو تم جھٹلا چکے۔ اب اسی کا کنٹینیوشن ہے، فقد کذبوا، تو یہ جھٹلا چکے، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض،
کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کہ ہم نے اس میں کتنی قسم کی نفیس چیزیں اگائی ہیں. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے. ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب بالا دست رحم فرمانے والا ہے. اس صورت میں ان دو آیتوں کی حیثیت تیب کے بند کی ہے. ایک ذکر ہوگا ایک رسول کا، اور پھر اینڈ پر جو ہے یہی دو آیات آئیں گی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اب اس کو نوٹ کرتے چلے جائیے آپ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تیرے رب نے ندا دی موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس. الا یتقون، کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں. قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ بھیجتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان رکتی ہے. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو آپ بھیج دیں وہی ہارون کی طرف بھی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے، یعنی میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے. فَأَخَافُ، تو میں ڈرتا ہوں. أَن يَقْتُلُونِ، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا پرواہ نہ کر تم، ہرگز نہیں. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تو تم دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، ہماری نشانیاں لے کر. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں سنتے ہوئے. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بے شک ہم رب العالمین کے پیغامبر ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی جب تم ابھی بچے تھے، اور ہمارے اندر ایک طویل عرصے تک رہے، کئی سال تک رہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے جو کیا تھا بہت بری حرکت تم نے کی تھی، پتہ ہے نا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے یہ ناشکروں والی حرکت کی تھی کہ ہمارا کھایا اور ہمارے آدمی مار دیا. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ کہنے لگے ہاں میں نے وہ کیا تھا اور اس وقت میں ابھی خطا کار تھا، میں ابھی راہ یاب نہیں ہوا تھا، مجھے ابھی ہدایت نہیں ملی تھی. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہاں مجھ سے وہ اچانک حرکت ہو گئی تھی جب میں ابھی راہ یاب نہیں ہوا تھا، پھر میں نے تمہارے ڈر کے مارے یہاں سے فرار اختیار کیا تھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکمت و دانائی عطا کی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے پیغمبروں میں شامل کر دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسرَائِيلَ، ہاں مجھ پر تو بڑا اپنا احسان جتلا رہے ہو، یہ بھی تمہاری نعمت ہی ہے نا کہ جو تم میرے خاندان کو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہو. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، ہاں یہ وہ تمہارا مجھ پر احسان ہے. ان عبدت، کہ تو نے عبد بنا لیا، غلام بنا لیا. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. قال فرعون ما رب العالمین وما رب العالمین، اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا چلو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، بتاؤ کہ جس کا تم رب العالمین کہہ رہے ہو وہ کیا چیز ہے؟ وما رب العالمین، یعنی مر رب العالمین بھی نے کہا وما رب العالمین.
کہ وہ کیا چیز ہے رب العالمین؟ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا مالک اور اس کے مابین جو کچھ ہے اس کا مالک، ان کنتم موقنین، اگر تم اس پر یقین رکھو، اگر یقین کر لو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ آسمانوں اور زمین کا اور اس کے مابین ہر چیز کا مالک ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد جو درباری تھے ان سے کہا سنا؟ قال رب، قالا پھر اس نے کمنٹ کیا مذاق کے ساتھ، قالا پھر اس نے کمنٹ کیا مذاق کے ساتھ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، دیکھا یہ جو رسول صاحب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ کچھ پاگل سے ہیں۔